اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف جو ہم نے کل شروع کی تھی اس کی 58 آیتیں جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ ہم آج آیت نمبر 59 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی اور یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ دکھتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی اب اس کی 2-3 باتیں اب اس میں آ رہی ہیں اور یہ ہر نبی کے قصے کے ساتھ ریپیٹڈلی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ پہلی بات یہ کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر بھیجے گئے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی قوم کو برادران قوم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک منصب کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، فضیلت، بزرگی، تقوی، ہر لحاظ سے نبی کو ایک فضیلت، عظمت، بزرگی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا پرچار نہیں کرتے، بلکہ وہ اسی لیول پہ آ کے، کیونکہ جب کسی کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ بات کی جائے گی، محبت کے ساتھ بات کی جائے گی، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ بات اس کے دل میں اترے گی۔ اگر پہلے ہی دن یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ہم تو حاکم ہیں اور تم ہمارے محکوم ہو اور ہمارے پاس علمیت جو ہے وہ زیادہ ہے اور شاید تم مطلق جاہل ہو، تو پھر اس میں جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ شاید لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف جو ہے وہ نہ آئے، اور یہ ویسے بھی اخلاقیات سے بھی گری ہوئی چیز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک عقل مند انسان تو ایک بچے کو بھی کوئی چیز جب سکھاتا ہے تو ایسے سکھاتا ہے کہ وہ سکھا نہیں رہا کہ گویا کہ بچے سے خود سیکھ رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور تکلف جو ہے وہ دور ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ سیکھنے پر آمادہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو برادران قوم کہہ کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ قوم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہر پیغمبر نے دعوت دی اور کہا کہ ما لکم من الہ غیر، سیدھی سی بات ہے، لیکن یہی چیز جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ نہیں ہے، اور کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی حرکتیں تمہاری جاری رہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم پہ کوئی سخت دن کا عذاب آ جائے۔ تو اب سب سے پہلے کون اٹھا ان کی مخالفت کرنے کے لیے؟ قال الملأ من قومہ، قوم میں تو سارے ہی لوگ تھے، لیکن وہ جو قوم کے سردار تھے، وہ جو ایلیٹ کلاس تھی، اس نے سب سے پہلے جو ہے نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کے اوپر جو ہے اعتراض جو ہے وہ اٹھایا اور کہنے لگے تمہیں کہاں سے ایسی فضیلت آ گئی ہم پہ؟ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تم جو ہو وہ خود ہی سری گمراہی میں جو ہے وہ مبتلا ہو۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے برادران قوم، میں نہیں کسی گمراہی میں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ کیوں کہا انہوں نے گمراہی میں؟ اس لیے کہا کہ جو ان کے اس وقت کے جو سٹینڈرڈز تھے، اس زمانے کے جو سٹینڈرڈز تھے اور جو ان کا ایک طریقہ زندگی تھا، نبی نے جب اس کے خلاف بات کی، اس کے موقف سے ہٹ کر بات کی، جس پر یہ رسم و رواج میں یہ چل رہے تھے، اس کے خلاف جب بات کی تو کہنے لگے نہ جانے تم کون سی باتیں کرو، نہ سنی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، نہ کبھی ہم نے اس سے پہلے، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی گمراہ ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا جو ہے وہ ایک حق ادا کرتا ہوں۔ جو تبلیغ ہے، جو دعوت ہے، وہ خیر خواہی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ میں طعنہ زنی نہیں ہے، تبلیغ میں جو ہے وہ انگلی اٹھا کر تنقید کرنا نہیں ہے۔ یہ بالکل اس سرجری کی طرح ہے کہ جب ڈاکٹر ایک سرجری کرتا ہے تو وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ مریض کو کم سے کم تکلیف جو ہے وہ پہنچے، وہ بے ہوش کرتا ہے تو اس انداز میں اس کو بے ہوش کرتا ہے کہ جو اس کا حصہ ہے جہاں پہ اس کی سرجری ہوگی تو وہاں سے اس کو کوئی تکلیف جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ پھر اس کے جسم سے وہ حصہ کہ جو سرجری کر کے نکالنے والا ہوتا ہے وہ سرجری کر کے حصہ تو نکالتا ہے، لیکن پھر باقی بدن کے اوپر ٹانکے جو ہے وہ اتنی احتیاط کے ساتھ لگاتا ہے کہ وہ جو اس کا جسم ہے اس تکلیف کو کم سے کم جو ہے محسوس جو ہے وہ کرے۔ تو یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو نبی بھی ایک آپریشن کرتا ہے، سمجھیے، قوم کے اندر، قوم کے اخلاقیات کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، قوم کی نفسیات کے اندر، قوم کی سوچ کے اندر جو ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، تو نبی بھی خیر خواہی کے ساتھ وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ آپریشن تو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے
کہ وہ جو ان کے غلط عقائد اور جو چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں طعنہ زنی نہیں ہوتی، کہیں تنقید نہیں ہوتی، کہیں نیچا دکھلانا جو ہے وہ ان کو نہیں ہوتا، اور پھر کہنے لگے مجھے اللہ کی طرف سے وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کا علم جو ہے ظاہر ہے کہ وہ وحی کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو عام انسان کے بس سے باہر ہے۔ اور کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے؟ اسی بات پہ تو وہ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اس آدمی کو کیا ہو گیا، ایک لمبا عرصہ ہمارے ساتھ رہتا رہا، کبھی اس نے کوئی ایسی حرکت، اب کیا ہو گیا کہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، اب بت پرستی نہیں کرو، اور اب یہ غلط کام نہیں کرو، اور اب لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق میں کمی نہ کرو، تو اب یہ اس کو کیا ہو گیا؟ تو کہا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر، اور حالانکہ وہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ چنا گیا ہے، اور چننے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ اچھا، یہ تو خیر انبیاء علیہ السلام کا، اور انبیاء تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی محنت سے اور کسی کاوش سے نہیں بنتے، وہ تو اللہ کے چنندہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو ابھی یحییٰ علیہ السلام کی صرف خوشخبری آئی، ابھی دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے، اللہ بتا رہے کہ آپ کو ایک ایسا بچہ میں دوں گا کہ جو پیغمبر ہوگا اور بڑا نیک ہوگا، اور اس کی ساری باتیں۔ اب ذرا سی ہم دیکھ لیں جو انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اب جیسے ہمارے جیسے لوگ، ہم بھی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں سے قرآن کی روشنی، وحی کی روشنی، ہدایت کی روشنی کا جگنو جو ہے وہ دل کے اندر آ کے جگمگا جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اپنی تھوڑی روش بدلتے ہیں، پھر ہم اپنے تھوڑے طور طریقے بدلتے ہیں، پھر ہم اپنا کچھ چال چلن بدلتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر کی خوشیاں غم کے انداز جو ہیں وہ بدلتے ہیں، پھر ہم اپنی تھوڑی زبان جو ہے اس کے طریقے بدلتے ہیں، پھر ہم اپنے لباس کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، اور پھر صرف اپنے بدلنے تک نہیں رہتے، پھر جو خیر خواہی جو ہے اتر چکی ہوتی ہے، جو روشنی اتر چکی ہوتی ہے، اس بندے کے اندر یہ طلب بھی آتی ہے کہ بھائی میرے پاس جو روشنی آئی ہے، کل تک تو میں بھی ایک اندھی تھی نا اس روشنی سے، اب روشنی آئی ہے، میں آپ کو بھی دکھاؤں، آپ کو بھی دکھاؤں، آپ کو بھی دکھاؤں، تو پھر سارا خاندان چیخ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہے نا۔ پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ اپنی جوانی تو آپ نے انجوائے کر لی، اپنا ٹائم تو آپ نے انجوائے کر لیا، اب ہمارا وقت آیا تو ہمیں نصیحت جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ تو ہمارے جیسے لوگ، اب نبی کی تو زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ تو معصیت سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اگر ان پہ بات ہو گئی، میں صرف یہ بات اس لیے کر رہی ہوں یہاں پر کہ ہم پھر نا ہمت ہارنے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھئی، ہم تو اپنا مصلی، اپنی نماز اور اپنا درس اور اپنا قرآن، ہمیں اپنا آپ ہی مبارک ہو، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ بات کرنے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر بات آتی ہے، جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر اپنی انا سامنے آتی ہے، پھر اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کیوں، ہم تو بہت عزت دار ہیں، ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص عزت دار ہے، محسوس ہوتی ہے یہ چیز، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ بات نہ کرو، بات نہ کرو، وہ کہتا ہے اپنے دائرے کے اندر بند ہو جاؤ، اور دین ہمیں دائرے میں بند ہونے کی، دین کہتا ہے دائرے توڑ دو اور نکلو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب آئی، آپ کہاں تشریف فرماتے؟ غار حرا میں، پھر گئے غار حرا میں، پھر تو نہ گئے غار حرا میں، پھر تو آپ طائف کی جو ہے وہ سرداروں کے پاس پیغام لے کر جا رہے ہیں، پھر تو اوقاس کے میلے میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، پھر تو معلوم ہوا بخار کے عالم میں، بیماری کے عالم میں کہ ایک کوئی قافلہ آیا ہے تاجروں کا، اور وہ صبح صبح ان کا جو ہے وہ روانگی ہے، اور ابھی انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ منع کریں آپ کو بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت جائیے، کہا نہیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے صبح صبح وہ چلے جائیں گے، ابھی رات کا ہی وقت ہے، ابھی بھی نہ گیا، ابھی بھی نہ بتایا ان کو جا کر، تو پھر کون ان تک پیغام پہنچائے گا، اور وہ کہیں ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائے۔ تو جتنے دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں، جتنے لوگوں کو ہم پیغام دیتے ہیں، ہم نے ایک پیغام ہے، ہم نے اس پیغام کو سرکولیٹ کر دیا، ہم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، لوگوں نے اس پیغام کو جو ہے وہ دیکھ لیا، سرسری سے گزر گئے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ہم بھی باہر نکلتے ہیں نا، بہت سارے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، بہت سارے پینا فلیکسز لگے ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، تو کسی پہ کلک کرتا ہے، کسی پہ دل کرتا ہے، مان جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے آگے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے،
مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے گھر پہ ہی آ جاتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو آفرز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز لے لیجئے، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ملے گی، اچھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اچھا پھر اچھا آپ کو لے کے آنا مشکل لگ رہا ہے، چلے ہم آپ کو ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک جرنل کام تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک میسیج جو ہے وہ سرکولیٹ کریں، لوگوں میں اس پیغام کو پہنچائیں کہ بھئی اللہ کے دین کی بات ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، یہاں کلاس ہوتی ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں سکھایا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، ان پیغامات کو ہم سرکولیٹ جو ہے وہ کریں۔ دوسری چیز پھر یہ ہے کہ پھر ہم اس کی مارکیٹنگ کریں، ٹھیک ہے، جس کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میری مانتا ہے اور اس کے یہ میرے دائرہ اثر کے اندر ہے، پھر بندہ اس کے ساتھ بات کرے، اس انداز سے بات کرے کہ وہ بندہ قائل ہو جائے، تو آپ کا میں اکیلی آ رہی ہوں تو میرا جتنا بھی اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر میرے ساتھ میں نے قائل کیا اور آپ کو لے آئی تو میرا ملٹیپلائی ہو گیا، میرا تو ڈبل ہو گیا، پھر کسی اور کو کیا تو پھر وہ ملٹیپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب تو اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر بھی موجود ہیں، تو چلیں جس تک ذائقہ نہیں پہنچا وہ گھر میں بیٹھ کے، لیکن ایک حقیقت ہے، آپ تو یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، یہاں بیٹھ کر سننے اور گھر بیٹھ کے سننے میں کس قدر تاثیر کا فرق ہے، وہ تاثیر وہانیت، اس محفل کو جو ہے وہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کے وجود کی برکت ہے، قرآن آپ کے ہاتھ کے اندر ہے اس کی برکت ہے، گھر میں ادھر جو ہے وہ بیل بج رہی ہے، ادھر جناب جو ہے وہ چولہے کے اوپر دودھ چڑھا ہوا ہے، ادھر ہمارے ہاتھ میں پیاز ہے، ادھر ہم لہسن چھیل رہے ہیں، ادھر سے کوئی بچہ رو رہا ہے، ادھر سے کسی نے بلا لیا، تو وہ جو ہے نا ایک توجہ جو مرتکز نہیں ہو پاتی نا، ورنہ قرآن کی تاثیر میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہم بالکل آئسولیٹ ہو کے اس طریقے سے نہیں بیٹھے، اب تو آپ بالکل چھوڑ آتے ہیں نا سب کچھ، میں بھی چھوڑ آئی آپ بھی چھوڑ، اب ہم بیٹھ گئے، ہم نے اپنی توجہ جو ہے فوکس کر لی، تو فوکس کر کے کام کرنے میں اور بکھرے بکھرے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم مس بھی کر جاتے ہیں اس میں نا، لیکن بہرحال نہ ہونے سے ہونا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو چکھائیے تو صحیح، کچھ نہ کچھ تاثیر جو ہے وہ اندر تو جائے، اور مت ڈریے اس بات سے کہ جب ہم لوگوں میں جو ہے وہ اس دین کی بات کو کریں گے تو لوگ ہم پہ تانا زنی کریں گے، اب اس لیے میں نے تمہید اتنی لمبی باندھ دی کہ آگے جتنے انبیاء کا تذکرہ آئے گا نا وہاں سب کے ساتھ یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کو پیغام دیا تو لوگوں نے کسی نے ویلکم تھوڑی کیا، کسی نے بھی ویلکم نہیں کیا، اور ہر ایک نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ باتیں ہی بنائیں۔ بہرحال کہنے لگے کہ میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں تاکہ تم غلط روی سے بچو، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، مگر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یہاں تو ایک آیت سے اگلی آیت میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج ان کو ڈرایا گیا اور شاید کل یا اگلے مہینے یا چند دنوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد عذاب آ گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 1000 سال، 950 سال، 1000 سال تک تقریباً نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور پوری ایک سورہ مبارکہ ہے نوح علیہ السلام کے نام سے قرآن پاک کے اندر، اور بڑے اولو العزم جو ہیں پیغمبر تھے کہ اس انداز میں نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ تبلیغ کی کہ لوگ جو ہے نا وہ انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کانوں کے اندر، اور جو ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا نوح علیہ السلام کا، یہ چادر ہوتی تھی، تو اس سے ان کے گلے کو گھونٹ دیا کرتے تھے کہ کیا ہے تم بتانے سے بازی نہیں آتے، اور وہ جو دادا تھا اس کا پوتا بھی پیدا ہو گیا تھا، یعنی کہ تیسری نسل آ گئی تھی، سمجھاتے سمجھاتے بتاتے بتاتے، لیکن ان 3 نسلوں پہ محنت کرنے کے بعد بھی ایک مٹھی بھر لوگ، ایک اتنے لوگ کہ جتنے کشتی میں جو ہیں وہ سوار ہو سکیں، بس اتنے ہی لوگ آئے ایمان کی طرف، تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر میں نے ڈبو دیا ان کو جنہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیتوں کا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ اندھے تھے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم کا نام ہے عاد اور نبی کا نام ہے ہود علیہ السلام، یہ بھی ایک عرب کی بڑی قدیم ترین جو ہے وہ قوم تھی، اور ان کی شوکت اور ان کی شان اور ان کی حشمت ضرب المثل جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اور ایک عجیب مطلب ان کی قوم کی جو ہے وہ ایک ہیبت اور ایک روب جو ہے
وہ طاری تھا ان کی قوم کا، تو کہا کہ یہ قوم جو تھی جب ان کی طرف ان کے پیغمبر آئے تو انہوں نے بھی ان کو وہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، سیدھی بات ہے، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا معبود نہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو پھر وہی طریقہ، ہر ایک کا پیٹرن وہی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ سرداروں کو ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اونچے کیونکہ مسئلہ تو انہی کو ہو رہا ہوتا ہے نا، انہی کے سود کے کاروبار بند ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کے فحاشی کے اڈے بند ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کے تعیشات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کے سب سے پہلے جو بنتے ہیں ان کے نافرمانی کرنے میں جو فرسٹ نمبر پر آتے ہیں وہ ملا ہوتے ہیں، وہ سردار ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، اور نبی کی پیروی کرنے میں جو لوگ سبقت حاصل کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اور بالکل دبے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار تھے، بولے ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ پھر وہی بات جو نوح علیہ السلام کی تھی، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ دیکھو، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ اللہ نے پوری زمین کی صفائی کر دی، سارے گمراہ، سارے نافرمان جو ہے وہ طوفان میں ڈوب گئے۔ اب زندگی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پھر نیک لوگوں سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ پھر ان لوگوں میں پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے آبادی بڑھی، جیسے جیسے نسل بڑھی، پھر ان کے اندر پھر کوئی اچھے اور کچھ برے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد بھی تو اللہ نے دنیا ختم کی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہیں تنو مند کیا۔ اللہ کے قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بولے کیا اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اکیلے اللہ کی بندگی کیسے۔ ابھی بھی آپ کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، کسی نہ کسی درجے میں پردہ بھی کر لیں گے، باقی سب، لیکن وہ رسوم و رواج نہیں چھوڑیں گے جو ماں باپ کے تھے، جو آباء و اجداد کی چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں؟ پھر خاندان کے اندر سروائیو کیسے کریں گے؟ اور اکیلے اللہ کی جو پرستش ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر توحید کے اندر اس قدر جو ہے وہ ملاوٹ جو ہے وہ کر دی ہے، شرک کی ایسی غلاظت جو ہے وہ ہمارے اندر جا چکی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شرک اور بدعت، دو چیزیں ہمارے اندر جو ہے نا ایسی گھول کے ہم کو پلا دی ہیں کہ جب بدعتوں پہ بات کریں تو سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، شرک کی جب اس پہ بات کریں تو پھر اس پہ کہ نہیں ہم تو اس کے نام کا نہیں کھاتے، ہم تو اس کے نام کا کھاتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کا دین بالکل صاف اور واضح ہے، اور لوگوں کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اکیلے وحدہ لا شریک رب کی عبادت جو ہے وہ ہم کیسے کریں؟ تو بولے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ٹھیک ہے اگر ایسے ہی ہے نا پھر لاؤ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اگر آپ سچے ہو۔ وہ بولے تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے، لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں سزا کو، عذاب کو، لیکن تم کیسے نافرمان ہو؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ لے ہی آؤ وہ عذاب۔ تو اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے جو ہیں وہ رکھ لیے ہیں؟ نام رکھ لیے، جیسے ہندوؤں نے رکھ لیا، کسی کو لکشمی دیوی بنا لیا، کسی کو کہا کہ یہ بارش کے لیے ہے، کسی کو کہا یہ دولت کے لیے ہے، کسی کو کہا اولاد کے لیے ہے۔ اور چھوڑیے ہندوؤں کو، ہم تو اپنی بات پر آ جائیں۔ ہمارے ہاں بھی اس مزار پہ جائیں گے تو وہ اسکن کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اس صاحب مزار میں یہ قوت ہے کہ وہ آپ کو اولاد دے دیں گے، اس صاحب مزار کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پہ جا کے کاروبار جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اس صاحب مزار کی یہ خصوصیت ہے کہ شاید انہوں نے پورے کراچی کو جو ہے وہ طوفان سے محفوظ کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر اللہ کی مہلت ہے اور اللہ اپنی امان اور حفاظت میں ہی رکھے تو اس کو بزرگوں کی کرامات جو ہے وہ قرار دینا، اس سے بڑھ کے بزرگوں کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان بزرگوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، اور جب کل ان کے پیروکار، جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے سبق میں، اس میں کیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے اور وہ ان سے گواہی لی جائے گی تو وہ تو ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے کب کہا تھا
خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا کہ اللہ ان سے پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ خدائی میں شریک کر لو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ میں نے کب کہا، میں تو جب تک موجود رہا میں نے توحید کی طرف ہی دعوت دیتا، اور جب میں موجود نہیں تھا مجھے آپ نے اپنے پاس اٹھا لیا، میں کیا جانوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تو جتنے بھی حق پر مبنی جو ہے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہے، ہم نہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں نہ بزرگان دین کی کرامتوں کی اور ان کی بزرگی کے منکر ہیں، استغفر اللہ، ہے نا۔ ایسا تو کوئی وہی کہے گا کہ جو ان چیزوں کا جو ہے وہ انکاری ہوگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اولیاء اللہ کے منکر ہو۔ اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن اولیاء اللہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اگر لنگر ان کے ہاں چلتا تھا نا تو وہ کس کے لیے چلتا تھا؟ وہ مسٹنڈوں کے لیے نہیں چلتا تھا۔ اولیاء اللہ کے جو ساتھ ہے کہ جہاں جہاں ان کی خانقاہیں ہوتی تھیں وہاں پہ کھانے کا نظام تھا، ہمیشہ ہوتا تھا، اس لیے کہ جہاں صفہ کا چبوترا تھا وہاں پہ طالب علم بیٹھتے تھے، طالب علم کو علم کے سوا مصروفیت کوئی نہیں تھی، وہ اپنے کو کاروباری زندگی نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ ان کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتے تھے، ان کا کھانا آ جاتا تھا۔ اسی سے ایک روایت جو ہے وہ چلی کہ جہاں بھی کوئی خانقاہ ہوتی تھی اور ان کے روحانی جو پیشوا ہوتے تھے اپنے طالب علموں کے لیے، کیونکہ وہ مسافر بھی ہوتے تھے، بڑی دور دور سے آیا کرتے تھے وہ بچے وغیرہ اور وہ طالب علم، تو ان کی جو ہے وہ خوراک کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے لیے دین کے طالب علموں کے لیے اگر روٹی کا، کھانے کا، جو بھی ان کا انتظام ہوتا تھا تو وہ خانقاہی نظام میں یہ چیزیں تھیں کہ وہ ان کو تعلیم دیتے تھے، روحانی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ طالب علم تھے۔ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس دین کو جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کا باعث بناتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر دور دراز کے علاقوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یا جن علاقوں سے آیا کرتے تھے وہاں پہ جہالت ہوتی تھی اور لوگ بھیجا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین کی تعلیم دے، تو وہاں سے وہ بچے آیا کرتے تھے، وہ طالب علم آیا کرتے تھے، اور تو پھر وہ واپس جاتے تھے اور وہاں پر دین کا کام کرتے تھے۔ تو لہٰذا استاد اور شاگرد کا جو یہ ایک رشتہ تھا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ یہاں سے اب ہمیں اولاد ملے گی تو اس لیے ہم دیکھ چڑھا دیں، یہاں سے ہمیں جو ہے وہ کاروبار بڑھے گا تو اس لیے ہم دیکھ چڑھا دیں۔ وہ تو ایک خدمت تھی، وہ تو صفہ کے ایک چبوترے کی ایک روایت تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک روایت تھی کہ جو دین کے طالب علم ہیں لوگ بخوشی ان کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور اپنے لیے جو ہے اس کو ایک عزت کا باعث سمجھتے تھے کہ ہم دین کے طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں دین کے طالب علموں کو ہم نے قرآن خوانی پڑھوانے کے لیے منتخب جو ہے وہ کر لیا، اپنے گھر یاسین کا ختم کرا رہے ہیں تو اس کے لیے بلا لیا، اور جناب ہم نے آیت کریمہ ختم کروانی ہے تو چلو بھی مدرسے سے بچے جو ہے بلا لو، گھر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو جناب ان کو بلا کے 2 قرآن ختم کروا لو اور یہ کروا لو اور وہ کروا لو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب ہماری سوچ بدلی تو پھر وہ ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی بھی سوچ بدل گئی، وہ بھی پھر اسی لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ سپارہ پڑھے یا نہ پڑھے، وہ کرے یا نہ کرے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بریانی مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے پورے دین کا جو حلیہ اور نقشہ جو ہے بگاڑ دیا، اور پھر ہم مثال پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے دین کے نام پر جو ہے کہا کہ ہر اولیاء اللہ کے جو مزار تھا اور وہاں تھا وہاں سے کھانا، بھائی وہ تو مسافروں کے لیے ہوتا تھا، وہ تو طالب علموں کے لیے ہوتا تھا، تو اب کہاں ہیں وہ ساری چیزیں؟ اور اب تو ہم تو اس لیے جا کے ہم تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہے نا، ہم تو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم تو اپنی نیت سے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو کہا نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت سے نام معروف ہیں، کسی کو ہم جو ہے غریب نواز کہتے ہیں، تو کسی کو ہم داتا کہتے ہیں، تو کسی کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، تو کہا یہ نام ہے جو رکھ لیے ہیں، اور نام تو کس کے پیارے ہیں؟ اللہ کے نام پیارے ہیں، ساری صفات تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فرمایا ایسے نام جن کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی، اچھا تو پھر تم بھی منتظر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس قوم کو عذاب دیا جاتا ہے پھر وہ قائم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قوم جو ہے جن کو میں نے عذاب دیا ان کی جڑ ہی کاٹ دی، یعنی کہ ان کی نسل پھر آگے چلتی ہی نہیں، ختم ہو جاتی ہے، جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف
ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ یہ بھی ایک معروف قوم ہے، عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں موجود ہیں، اور ان کے طرف جو پیغمبر بھیجے گئے وہ صالح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی، اور یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی۔ یہ تھا فرمائشی معجزہ جو انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو نہ ایمان لائیں گے جب تک کہ گابھن اونٹنی جو ہے وہ آپ ہمیں نہ لا کر دکھا دیں معجزاتی طور پر۔ پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، پھر اونٹنی کا بچہ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اچھا اب تم نے یہ فرمائشی معجزہ مانگا ہے نا، تو پھر اب اس کی شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ اسے چھوڑ دو اور یہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ اب کیا کہ وہ جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی اتنی بھاری بھرکم، اتنی مضبوط کہ کہاں ان کے سارے جانور پانی پئیں اور یہ اکیلی اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ پی جائے۔ اب یہ خود ہی تنگ پڑ گئے اپنے اس فرمائشی معجزے سے، تو پھر کہا کہ اچھا چلو ایک دن اونٹنی کا پانی ہو گیا، ایک دن تم لوگ پانی پلایا کرو اپنے مویشیوں کو، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پلایا کرو۔ مگر پھر بھی ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اور چند جو بدقماش لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے نا، اس نے تو ہمارا جینا ہی محال کر دیا۔ تو بھائی پہلے آپ نے خود ہی تو فرمائشی معجزہ مانگا تھا، اب آپ کا فرمائشی کے عین مطابق معجزہ آپ کو عطا کر دے، تو اب آپ اس معجزے سے بھی جو ہے وہ تنگ پڑ رہے۔ تو لہٰذا اللہ کو تو پتہ تھا کہ بھئی یہ اس کے ساتھ تنگ پڑیں گے اور یہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا واضح کہہ دیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، دیکھو یہ معجزہ ہے اللہ کا، ورنہ تو تم کو سخت عذاب آ جائے گا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم آج اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو۔ انجینئرنگ میں ماہر تھے، سمود کے آثار جو ہیں آج بھی جو ہے ان کی عمارتوں کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسی مشینری کہاں دستیاب تھی، ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں موجود تھی کہ جس کی مدد سے ایسے ایسے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے اس قسم کے محلات جو ہیں وہ بناتے تھے، اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیے گا کہ سمود کے محلات جو ہیں وہ کیسے تھے اور کیا ان کے آثار جو ہے موجود ہے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایسی ایسی زبردست قومیں، ہے نا۔ ہمیں تو لگتا ہے شاید ہم نے ٹیکنالوجی میں کوئی کمال جو ہے وہ حاصل کیا ہے، تو ایسی ایسی زبردست قومیں تھیں، لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے تو پھر جب ان کو جو ہے ان کی مہلت جو ہے وہ تمام ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برس پڑا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، ان کو کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ اچھا، فرمائشی معجزہ مانگا، فرمائشی معجزہ بھی عطا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ تھا کہ صالح علیہ السلام جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، اس سے کوئی ان کی روزی روٹی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ تو بڑی سیدھی صاف اور سچی اور حق کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ شبہہ ڈالنے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، لگتا ہے تمہیں کہ صالح علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، مگر جس کو تم مانتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قوم دو گروہوں میں بٹ گئی۔ انہوں نے ان کے ذہن میں شبہ ڈالنا چاہا، لیکن جو پکے تھے وہ پکے ہی رہے، انہوں نے کہا یقیناً ہم تو ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہا، لاؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام اپنے کام سے باز نہیں آتے اور قوم جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو بالآخر وہ کر گزرے جو ان کے من میں تھی، اور وہ کیا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر انہوں نے ان کو چیلنج کیا
تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہے اور تم پر آئے گا، اور پھر کچھ دن کی ان کو مہلت ملی، اور کچھ دن کے بعد پھر ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ مطلب کیا کہ گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہلنے کی بھی جو ہے وہ مہلت نہ ملی، اور جیسے پڑے تھے گھروں میں ویسے کے ویسے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، میں نے بہت ہی خیر خواہی کی، مگر کیا کروں کہ تجھے تو اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے، تم نے خود اپنے لیے ہلاکت کو پسند کیا۔ اور پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا، تم عورتیں چھوڑتے ہو اور مردوں سے اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کرتے ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، اخرجوہم من قریتکم، کیا بولے؟ نکال دو ان کو، نہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، نکال دو ان کو، انہم اناس یتطہرون، ارے بھائی بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، تمہیں نہیں ہے نا ہمارے ساتھ گزارا، تم مت رہو ہمارے ساتھ، نکل جاؤ یہاں سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے خلاف فطرت جو کام کرنا جو ہے وہ شروع کیا، جب لوط علیہ السلام نے اس پر جو ہے ان کو تنبیہ کی، تو پھر ان کی قوم کا جواب آپ نے سن لیا کہ کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ وہ اپنے نبی جو ہیں ان کو جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پیچھے کیوں رہ گئی؟ اس لیے رہ گئی کہ وہ کافر جو رشتہ دار تھے انہی کا ساتھ دیتی رہی، اور آخری وقت تک ان کا ساتھ جو ہے اس نے نہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بچاتا تو میں صرف ایمان والوں کو ہوں، جو کھوٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو کھوٹ والے لوگ تو پھر اسی عذاب کا شکار ہوتے ہیں، جو کھوٹ ان کے اندر ہوتا ہے اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور پھر وہ بچا کر نکال دیا ہم نے ان کو، اور برسائی ہم نے ایک بارش پانی کی نہیں تھی، بارش تھی پتھروں کی، ٹھیک ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ اور پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا۔ عمل قوم لوط جو ہے، جو اس قوم میں جو عمل تھا، اس کی جو بھی خلاف فطرت عمل ہوگا، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو چیز جو ہے رکھی ہے انسان کے اندر، تو وہ مرد اور عورت کے تعلق کے ساتھ رکھی ہے، کہ جیسے کہ ہم آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر جوڑا بنایا، تو یہ ایک بالکل ایک فطری تقسیم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی ایسے کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس فطری تقسیم کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے شیطان اس کو اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ ہماری شریعت ہمارا دین جو ہے بالکل فطری ہے، اس میں جو انسان کے جذبات ہیں، جو انسان کی خوشی کے ذرائع ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کوئی قدغن اور کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کے لیے ایک راہ متعین جو ہے وہ کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر چراگاہ میں منہ مارتا پھرے، ٹھیک ہے۔ ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے کون کون سے رشتے حلال ہیں، کون کون سے رشتے جائز ہیں، جہاں سے جو ہے آپ اپنی خوشی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں، بلکہ جب آپ خوشی پوری کریں گے اپنا اس تعلق کے ذریعے تو آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہوگی، اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی تکمیل بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں اس ساری چیزوں کے۔ تو لیکن اگر آپ اس باؤنڈری کو توڑیں گے، جو حرمت والے رشتے ہیں ان کو توڑتے ہیں، یا جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، کہا کہ مرد عورت کے ساتھ اپنی خوشی کو اور اپنے اس تعلق کو جو ہے استوار کرے گا، اگر وہ مرد کے ساتھ کرتا ہے یا کوئی اور خلاف ضابطہ جو ہے وہ طریقہ جو ہے انسان اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری طریقوں کے خلاف ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر دخل اندازی کرتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے؟ اس کو تو اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو شیطان ایسا مزین کر دیتا ہے کہ جو ایک فطری طریقہ ہے اس فطری طریقے سے جو ہے وہ اس کو عاجز کر دیتا ہے، اور اس سے اس کو جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور ایک غیر فطری طریقے کی طرف اس کو جو ہے وہ کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ اور یہ فتنہ صرف لوط علیہ السلام کے دور کا نہیں تھا، بلکہ میں اور آپ تو آج کے دور میں اب تو یہ شاید زیادہ ہی شدت کے ساتھ
یہ فتنے جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بڑھتی عمر کے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ باپ ایجوکیٹ کرے اس ساری چیزوں کے معاملے میں، باپ کو بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لیکن اگر باپ نہیں کرتا تو پھر آپ ماں ہیں اگر، تو ماں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں ان کی، کیونکہ کچھ چیزیں جب معاشرے میں عام ہوتی ہیں اور بچوں کو یہ دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتے ہیں اور وہ اس میں جو ہے وہ پہلو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں جو لطف کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں اس پہلو کو، تو وہ اس کو گناہ سمجھے تو وہ کریں کیوں؟ اگر ہم ان کو بتائیں کہ یہ تو اتنا سخت گناہ ہے اور اتنی بری بات ہے اور اتنا برا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پوری بستی اجاڑ کے رکھ دی نا، ٹھیک ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کی کوئی سینسٹیوٹی جو ہے وہ بچوں کے دل میں پیدا ہو، اور پھر بچوں کی صحبت کے اوپر نظر رکھنا، بچوں کے دوستوں کے اوپر نظر رکھنا، بچوں کے جو ہے وہ دیگر جو ان کے ذہنی مسائل یا نفسیاتی مسائل یا دیگر جو بھی چیزیں ان کے اوپر نظر رکھنا بھی بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرنا، یہ بھی بلا وجہ جو ہے نا گناہ کی طرف مائل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، بہرحال شعیب علیہ السلام آ گئے، مدین والے، ٹھیک ہے، ان کی مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے بھی کیا کہا، اے برادر قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی ہے، وزن اور پیمانے پورے کرو۔ یہ تھا مسئلہ ان کی قوم میں۔ ہر قوم کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے نا، کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اونٹنی کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کر دی اور نافرمانی کرتے رہے اور فرمائشی معجزہ مانگا اور پھر اس کا لحاظ جو ہے وہ نہ کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم غیر فطری عمل سے لذت حاصل کیا کرتی تھی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم وہ تھی کہ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اور کہا لوگوں کی چیزوں کو گھاٹا کر کے نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے میں رہزن بن کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی یہ بھی ان کا ایک معاملہ تھا کہ ان کی بستی جہاں پر تھی وہ ایک شاہراہ تھی، گزرگاہ تھی، اور جب وہاں سے قافلے گزرتے تھے تو وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے یہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی محال کی ہوئی ہے، کیا ان کو کوئی شعیب علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ کیا ان کے کانوں تک یہ پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچا؟ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے ایک الخدمت کے جو ہے وہ ذمہ دار تھے، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہاں سے پکڑ لیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ علاقے تو جہاں بھی ہے، انہوں نے تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ایدی صاحب جو تھے ان کو جو ہے وہاں سے لوٹ لیا تھا، ہے نا۔ اب تو مطلب وہ تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے، ابھی رمضان ہی کی میں بات بتا رہی ہوں کہ الخدمت کے ہمارے ایک ذمہ دار تھے، ان کو انہوں نے پکڑا ہے، انہوں نے پھر مزاحمت کی تو بڑی بے دردی کے ساتھ، بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کو جو ہے انہوں نے شہید کر دیا، اور ان کی لاشوں کو بھی دریا میں جو ہے وہ بہا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی لاشیں بھی بیچاروں کی جس اس میں ملی ہیں، سر ان کے مونڈ دیے، مطلب یہ اتنا ٹیرر کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ تاکہ کوئی مزاحمت ہی نہ کر سکے نا، ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ایک موبائل مانگنے پر آئے اور آپ نے موبائل دینے سے منع کیا، سیدھا انہوں نے گولی ماری تاکہ آئندہ کوئی آپ سے سوال ہی نہ کر سکے۔ آپ اس سے کہیں دو اور وہ سیدھا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، موبائل، پیسہ، جو چیز ہے اس کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں رکھ دے، اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایک عجیب قسم کا ایک نظام ہے کہ جس کی نحوستیں ہم پر مسلط ہیں، اور کیا ان لوگوں تک اللہ کے دین کی کوئی بات نہیں پہنچی، کوئی پیغام نہیں پہنچا جو ان لوگوں نے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو کون سی ماؤں نے جنا تھا؟ ان کو کون سی ماؤں نے دودھ پلایا تھا؟ انہوں نے کون سے خاندانوں میں جو ہے وہ پرورش پائی تھی کہ یہ ایسے سفاک بنے ہوئے ہیں کہ پورے علاقہ جو کچے کا علاقہ ہے اور انٹیریئر سائڈ کے وہ جو علاقے ہیں ان کو انہوں نے ایک دہشت کی ایک علامت جو ہے بنا دیا کہ کوئی شریف النفس انسان جو ہے وہاں سے گزر نہیں سکتا، گاڑی چھین لیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں، ان کو جو ہے اغوا جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور عجیب و غریب انداز میں ان کے اوپر ظلم و ستم اور کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی بیماری جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ وہ بھی رہزن بن کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو تم خوفزدہ کرتے ہو اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو۔ اور یاد کرو کہ وہ زمانہ
کہ جب تم تھے تھوڑے اللہ نے تمہیں کیا بہت، کھولو تم آنکھیں دیکھو مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہا کہ میرا تو کام ہے نصیحت کرنا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں میں تمہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو توفیق کے ساتھ اللہ کی ایمان لے آئیں گے، اور جو نہیں لائیں گے تو پھر وہ بھی فصبروا، منتظر رہو حتیٰ یحکم اللہ بیننا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ پھر چھوڑتا تو نہیں ہے، مہلت دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی انسان کی کہ مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے آپ کے گھر کوئی ملازمہ جو ہے وہ کام کرنے آتی ہے، آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، آپ نے کوئی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہاں پر ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب اس نے وہ اٹھایا اور آپ نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں معذرت چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے بھول ہو گئی اور مجھے ضرورت تھی میں نے اس لیے اٹھا لیا۔ آپ کا بھی دل پسیج گیا، آپ نے اس کو نصیحت کی، آپ نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا، پھر آپ نے 100 چھوڑ 200 بھی دے دیا اس کو، اچھا چل جا اپنی یہ ضرورت جو ہے وہ پوری کر لی، وہ عورت نفع میں رہ گئی، ٹھیک ہے نا، پہلی غلطی کی پکڑی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ وہی کام کیا آپ نے کہ 100 روپے کا آپ نے نوٹ ڈالا، اس نے اٹھا لیا، آپ خاموشی سے، آپ نے اگلی بار جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے 500 کا نوٹ رکھا اور شاید آپ نے وہاں پہ کیمرہ بھی لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایسی ریکارڈنگ بھی کر لی، اچھا پھر اس نے اٹھایا، وہ تو دلیر ہو گیا، اس نے کہا یار پہلے 100 کا ہاتھ لگا تھا اب تو 500 پہ ہاتھ پڑ گیا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی، لیکن پھر آپ نے کیا کیا کہ وہ ریکارڈنگ اٹھا کے آپ نے کسی پولیس والے کو دے دی، وہ ریکارڈنگ اٹھا کر جو ہے وہ آپ نے پھر اس کو اچھی طرح زد و کوب کیا، اس کو اچھے سے ذلیل کیا، اس کو نوکری سے بھی نکالا، تو وہ بہتر تھا 100 روپے پہ پکڑا جانا یا وہ بہتر تھا کہ 100 روپے کے بعد جو ہے 500 کا نوٹ ہاتھ لگ جانا؟ تو چھوٹی غلطی پر اگر اللہ پکڑ لے تو شکر کر دیجئے، الحمدللہ اللہ تو نے پکڑ لیا، اللہ تو نے میں چھوڑا ہوا نہیں ہے، تو نے وہیں کان میں روڑ دیا ہمارا پکڑ کے، شکر ہے مالک کا، شکر ہے مالک کا، ہے نا۔ اور اگر ایک غلطی کریں اور پھر بھی نعمتوں میں کمی نہ ہو اور بلکہ بدبختی کیا کہ نعمتیں بڑھ ہی جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کا ڈول بھر لے یہ گناہوں کا ڈول، اور اتنا ڈول بھر لے کہ پھر جب اس کا ڈول جو ہے وہ بھر جائے تو پھر اچھے سے اس کو جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ جھونکا جائے۔ تو یہاں یہی بات ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ مہلت دے رہے ہیں نا، اس مہلت سے سبق حاصل کر لو، اور اگر مہلت میں تمہاری پکڑ نہیں آ رہی اور تمہیں اور مہلت پہ مہلت مل رہی ہے، بلکہ مہلت تو کیا تمہاری نعمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی، اور کمی تو کیا بلکہ نعمتیں بڑھا ہی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہود کا بھی کوئی آخری ٹائم چل رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا، پوری دنیا کو انہوں نے اپنی جو ہے وہ انگلیوں پر نچایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اگر جن کے نصیب میں ہدایت ہوگی اللہ ان کو ہدایت دے کے ان کو چھانٹ ہی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کو ملیاں میٹ ہی کر دے گا، کیونکہ جس طرح یہ ظلم جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جو تکبر ہے ان کے اندر، کہ ابھی جو ایک دو دن پہلے جو ویڈیو آئی ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں آکوپائڈ جو علاقہ ہے وہاں سے جو ہے وہ سامان گزرتا ہے نا، جو امدادی سامان جو ہے وہ جاتا ہے، اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی بچیاں، ان کی 20-20 سال کے لڑکے، وہ بسوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں جس میں سامان جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ہاتھ میں کیا ہے ان کے توریت ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اپنی، اور مذہبی وہ اس کو اپنی ایک رسم سمجھ کے، مذہبی جو ہے وہ اپنا فریضہ سمجھ کے وہ کہتے ہیں وہاں ایک تل بھی جانے نہیں دیں گے۔ تو کہاں ہے آپ کی اقوام متحدہ، کہاں ہے جو آپ کے جو ہے نا ہیومن رائٹس کی جو ہے تنظیمیں، کون بول رہا ہے مجھے یہ بتائیں، کون بات کر رہا ہے؟ یہاں آسیہ مسیح کی بات ہوئی تھی تو پوری دنیا جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تھی اور کوئی روک نہیں سکا، عمران خان صاحب تھے نا اس وقت، اور گئی نا وہ کتنے عزت کے ساتھ یہاں سے فرانس چلی گئی، وہ فرانس کے صدر نے اس سے ملاقات کی، بتائیں ایک فالسے چننے والی ایک عام سی عورت، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ کی عدالتوں نے بھی بری کیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ بھئی وہ اگر وہ مجرم نہیں تھی تو اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے اس کو، طیارے کیوں آ رہے ہیں ان کے لیے،
اور اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ کیوں مل رہے؟ BBC اس کو انٹرویو جو ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو حلہ شیری دی جاتی ہے، کرو، ہے نا، یہاں پر ان کی حدود کو چھیڑو، ان کی ناموس رسالت کے موضوع کو چھیڑو، اور پھر حقوق انسانی کے نام پر جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اور جب حقوق انسانی تو کیا، یہ تو وہ قومیں ہیں کہ یاد ہے آپ کو کہ ہمارے پاس وہ ایک ہاتھی تھا، ہمارے پاس کاوا شاید اس کا نام تھا، ہے نا، جو شاید وہ پاگل ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا، اور اس کو لینے کے لیے جہاز آ گیا تھا جی، اور وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آ کر جو ہے انسانی وہ جو جانوروں کے حقوق کی جو ذمہ دار تھیں، ترجمان تھی، کون تھی، انہوں نے وزیر اعظم سے آ کے ملاقات کی اور پورا جہاز چارٹرڈ کرا کے لایا اور ہاتھی کو بٹھا کر جو ہے نا وہاں سے وہ لے کر گئے۔ تو جو یہ کر سکتے، وہاں پر آٹا نہیں پہنچا سکتے، وہاں پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے، وہاں پہ دوائیاں نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر جو ہے آلات نہیں پہنچ سکتے آپریشن کرنے والے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو امت مسلمہ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دشمنی تمہارے کلمے سے ہے، دشمنی تمہارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے، اور ان کا جرم جو ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے پاسبان ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے وفادار ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول سے دستبرداری کا جو ہے وہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری جان، ہماری روحیں اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، لیکن ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ تو دشمنی جو ہے وہ صرف اس چیز پر ہے، ورنہ ساری دنیا کے چارٹر میں کہیں بھی حقوق انسانی کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پوری دنیا چیخ پڑتی ہے، اور اب پوری دنیا جو ہے وہ گنگی اور بہری بن کے کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے امدادی سامان تک جو ہے وہ جانے نہیں دے رہے، تو حد کر دی نا یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے کا فاصبروا حتی یحکم اللہ بین، ہم تو اب کمزور ہی لوگ ہیں، ہم تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو امداد کا سامان بھیج کر بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے بہن بھائیوں تک یہ امداد کا سامان ہی پہنچنے دو۔ ایسی ذلت کی زندگی آ گئی۔ مومن ایسا تھا، صلاح الدین ایوبی نے 25 سال کا تھا اور اس نے وہ کیا کہتے ہیں بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ ہمارے 25 سال کے بچے ماؤں کی گودوں میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سودا لانے کے اہل نہیں ہوتے۔ کیسے بچے ہم پال رہے ہیں؟ کس قسم کی نسلیں ہماری گودوں سے نکل رہی ہیں؟ یہ ہم کیسی مائیں ہیں؟ ہماری بیٹیوں کو سوائے بننے سنورنے اور پہننے اوڑھنے اور کیا کہتے ہیں اپنے سیلفیاں لینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ اس ماں کی کوکھ نے کیا جنم دیا ہے؟ پھر یہی بچیاں جب آگے بچے جنیں گی تو کیا کیا بچے جنیں گی؟ یہ بھی وہی بچے جنیں گی جو شکم کے غلام ہوں گے، جن کو ہر اپ ڈیٹ ہوتی ہے کہ کہاں پہ سیل لگ رہی ہے، کہاں پہ چیز کتنے کی مل رہی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے اوپر آفر آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ معلوم ہے کہ امت کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ کون کون سے فتنے جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آج میرے جیسی ماں جو ہے وہی سب سے بڑی مجرم ہے، امت کی مجرم ہے۔ ہم عورتیں، ہم امت کی مجرم ہیں۔ ہم نے امت کو وہ بچے نہیں دیے، ہم نے امت کو وہ بچے نہیں دیے۔ میں نے کل ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، کھانے کے لیے وہ لائن میں لگا، فلسطین کا بچہ تھا، کھانے کے لیے لائن میں لگا، جب اس کی باری آئی تو کھانا ختم ہو گیا، اپنا برتن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور جیسے بچے نہیں چلتے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، خالی برتن اس کے ہاتھ میں ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، اچھلتا کودتا کھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کہ تمہیں کھانا نہیں ملا؟ کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے کا ختم ہو گیا۔ اس نے کہا پھر؟ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارے بچے ایک چیز پکا کے رکھی، یہ نہیں پسند، یہ نہیں کھانے، اچھا بیٹا پھر یہ کھا لو، اچھا بیٹا میں آرڈر کر دیتی ہوں، اچھا بیٹا میں ایسے کر لیتی ہوں۔ ایسے ہی ہم نے اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے۔ وہ کھانا نہ مل کے بھی، وہ بھوکا رہ کر بھی جو ہے وہ شکوہ نہیں لے کر آ رہے۔ ان کو کیسے پتہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر؟ 6 سال کا بچہ ہوگا، اس کو کیسے پتہ ہے؟ ماؤں نے پرورش کی ہے، ماؤں نے پالا ہے نا، کہ وہ سارے اس ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر بچہ وہ آیتیں پڑھا ہے کہ اب ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، خیر سے، شر سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین۔
کی آیتیں حسب موقع حسب حال پڑھ رہے ہیں. اسے کیا سنانا چاہو گے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ نعت پڑھنا چاہوں گی. ہمارے بچوں سے پوچھیں، ٹک ٹاک اسٹارز بنے ہوئے ہیں، ہے نا، ہر ایک بچہ. اور پھر جب بچے تو معصوم ہوتے ہیں، جب بچے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، کوئی ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہم اس کو اپریشیٹ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ٹرینڈز یہ بنا دیے ہیں. تو بہرحال سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا تو جو ایک چکی، ایک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس نظام میں پستہ ہے، ذرا دیر سے پستہ ہے لیکن بہت باریک پستہ ہے. پس جائے گا سب کچھ، ٹھیک ہے، باقی نہیں رہے گا. جو ہے باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی صبح نہیں آئے گی، جب رات ہو جاتی ہے. فرعون کا جب ظلم تھا، جب وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، لگتا تھا کہ جس بچے کی وجہ سے سارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، وہ فرعون کے خرچے میں پلے گا، اس کے گھر میں پلے گا، اس کے لاڈوں میں پلے گا. یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کی جو ہے نا وہ ایک ترتیب جو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے. بہرحال جی، اب اس کے قوم کے سرداروں نے کہا، شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ چل رہا ہے، جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. کہا اپنے طریقوں کے مطابق تم چلو گے تو تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں یہ طریقے جو ہیں وہ چھوڑنے ہوں گے، ہمارے طریقوں پہ چلنا ہوگا. تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، زبردستی پھیرو گے ہم کو، خواہ ہم راضی بھی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی. ہمارے لیے تو پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب خدا ہی ایسا چاہے. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور ہم نے اسی پر اعتماد کر لیا ہے. اے ہمارے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ تو فیصلہ کر دے ہماری قوم کے درمیان ٹھیک اور تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے منکر تھے بولے، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. تو مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا. وہ جو ڈرا رہے تھے ان کو کہ شعیب علیہ السلام کے کہنے پہ اگر کھرا سودا کرنے لگے تو تجارت میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو گھاٹا کر کے بیچتے ہیں، رہزنی سے باز آ گئے تو پھر تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو وہ جو اس چیز پہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے تھے، کہا پھر کیا ہوا، پھر جس تباہی سے وہ ڈر رہے تھے وہی تباہی نے ان کو آن کے گھیر لیا. ایک دہلا دینے والی آفت آئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. وہی بات کہ مہلت ہی نہ ملی. اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. استغفر اللہ. اللہ نے کہا ایسی تباہی آتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں پر آبادی بھی تھی. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے آخر برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر نکل گئے ان کی بستیوں سے کہ اے برادران قوم، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا چکا، تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں کیسے افسوس کروں اس قوم پر جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. کہا مجھے افسوس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت نصیحت کا حق جو ہے میں نے تمہارے ساتھ ادا کیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے. وہی جو میں نے آپ سے بات کی کہ چھوٹی غلطی پہ اللہ پکڑ لیتے ہیں کہ شاید عاجزی پر اتر آئے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں مبتلا کر دیا. پھر بھی انسان سبق نہیں حاصل کرتا، پھر بھی تائب نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اور پکڑ ان کی کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے بدتمیزیوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ ان کے اوپر اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اسلاف پہ بھی اچھے برے دن آتے ہی رہے. کہا نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. اچھا وہ جو پہلے ہم پہ مشکل آ رہی تھی تو ہمیں لگا کہ شاید ہمارے گناہوں کا وبال ہے. نہیں ہو جاتا ہے، اونچ نہیں جاتی. دیکھو کیسے پھل پھول رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. مگر پھر کیا ہوتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم یکدم پکڑ لیتے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا. ہم اگر کبھی بھٹک جائیں، ہم کبھی بھول جائیں، کبھی نفس کے کہے میں آ جائیں، کبھی شیطان کے بہلاوے میں آ جائیں، اور جیسے ہی ہدایت کے راستے سے پکڑیں، اللہ ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں واپس لے آنا. اللہ ہمیں گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ مت دینا.
ہمیں واپس پکڑ کے لے، ہمارا بازو پکڑ لے، ہمیں کوئی ساتھی ہی دے دینا، کوئی محبت کرنے والا ایسا ساتھ دے دینا کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے آئے. اور پھر بھی اگر ہم سرکشی پہ آمادہ ہوں تو اللہ ہمارے چوٹی کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں ہدایت پہ لانا. اللہ ہمیں گمراہی کے لیے مت چھوڑ. اللہ میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس کھینچ لانا، پکڑ لانا، ہمیں دور مت جانے دینا گمراہی کے راستے پہ. اور پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان پر اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ پورا وہ نسخہ جس پر آج پوری پاکستانی قوم جو ہے نا ہماری کامیابی کا مدار ہے. ہم مہنگائی سے تنگ ہیں، بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، ہم جناب پانی سے تنگ ہیں، ہم پیٹرول کی قیمتوں سے تنگ ہیں، اور پتہ نہیں کس کس چیز سے ہم تنگ ہیں. کہا بستیوں کے لوگ. اب اس میں انفرادی ایمان نہیں ہے، انفرادی تقویٰ نہیں آ رہا. اب میجورٹی کیا ہے؟ میجورٹی تو یہاں کم تولنے والی ہے. میجورٹی نے تو رمضان کے آتے ہی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچا دی. میجورٹی جو ہے وہ تو دھوکہ دینے والی ہے. میجورٹی تو مکر و فریب کرنے والی ہے. میجورٹی جو ہے وہ تو رشوت کے ساتھ چلنے والی ہے. میجورٹی تو حیا ہی نہیں کرنے والی. ابھی عیدی کے نام پر جو ہے جو ایک بازار جو ہے وہ گرم ہوگا، کیا کہتے ہیں، لوگوں سے نوچ کھسوٹ کرنے کا اور لوٹ کھسوٹ کرنے کا. تو ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر ٹھیک نہیں، ہمارے اسکولوں میں اساتذہ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاء اللہ علماء جو ہیں وہ کوئی ٹھیک ہوں گے، ورنہ ان کے بھی حالات، ان کی بھی روزی روٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. ہمارے تاجر جو ہیں وہ بیٹھے وہ ٹھیک نہیں، ہمارے ججز ہیں وہ ٹھیک نہیں، ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. تو جب اللہ ماشاء اللہ ہوں گے تو جتنا مل رہا ہے نا یہ بھی بہت ہے برکتیں. جتنی بارش ہو رہی ہے نا، جتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، جتنی فصلیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ مجموعی حالات ہمارے اس قابل ہیں نہیں. تو اللہ نے پوری قوم کو نسخہ بتا دیا کیا کہ برکت حاصل کرنے کا، کہ بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے ہیں. کہ زمین سے بھی برکت ملتی ہے اور آسمان سے بھی رحمت برستی ہے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا. لہٰذا انہوں نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پہ رات کے وقت نہ آ جائے جب کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کوئی بلا آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے وقت میں آتی ہے جب لوگ غافل ہوتے ہیں، جب ان کو گمان بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، کسی ریکٹر اسکیل کے اوپر وہ نہیں آ رہی ہوتی وہ چیز، کسی ان کی جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو ٹریس نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اتنا زبردست طوفان، اتنی زبردست بلا جو ہے آ جائے گی. اگر آ جاتی تو پریکاشنز نہ کر لیتے، ٹھیک ہے. یا ان کو اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ یکا یک ان پر دن کے وقت آ پڑے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں. یہ تو اللہ کی چال سے بے خوف ہیں. حالانکہ اللہ کی چال سے بے خوف تو وہی قوم ہوتی ہے کہ جو تباہ ہونے والی ہو. کہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ یہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ وبال جو ہے وہ آ جائے گا. ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ناچتے گاتے ہنستے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ موت ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے. تو کسی حال میں بھی موت سے بے خطر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور خصوصاً جب ہم حالت سفر کے اندر ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ حالت سفر میں لوگ اتنے غافل کیسے ہو جاتے ہیں. وہ تو بیٹھے ہی موت کے منہ میں. ویسے تو اب اس وقت بھی ہے موت کے، اب اگر اللہ چاہے خدا نہ کرے یہی ہماری قبریں بھی بن جائیں، اللہ چاہے تو ہم یہاں امن و سلامتی کے ساتھ اٹھ کے اپنے گھروں میں چلے جائیں. اللہ کا حکم ہو تو ہم کل بھی آ جائیں، اللہ کا حکم ہو تو اور دن بھی ہم آ جائیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو ہماری قبریں اسی جگہ پر بن جائیں. انسان سوچتا تو نہیں ہے نا، لیکن ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بے خطر جو ہے وہ نہیں ہوتا. کسی بھی وقت جو ہے اس کو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ آ کے لے سکتی ہے. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے اس بات نے کوئی سبق نہ دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ کہا ابھی اتنے لوگوں کے حالات سنیں، اتنے معتبر جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام کے حالات سنیں، دیکھ لو وہ تباہ وہ تباہ وہ تباہ، سبھی تباہ ہوئے نا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے نبیوں کی بات کو مان لیا، ایمان لے آئے، بس وہ بچ گئے. تو کہا اب اس کے باوجود بھی کیا تم بے خوف ہو؟ تمہیں نہیں پکڑ سکتے؟
تم خطا کار نہیں ہو، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ سن نہیں سکتے. یعنی کہ وہ عبرت نہیں لیتے، تاریخ کے جو بھی آثار ہیں، وہ مشاہدے ہیں، ان سے سبق نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو بھلائے رکھتے ہیں، تو پھر خدا بھی ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ جو قومیں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا وہ اسے ماننے والے نہ تھے. دیکھو منکرین حق کے دلوں پر ہم مہریں لگا دیتے ہیں. ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ مہر لگا دی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جب مہر لگ جاتی ہے نہ چیز اندر سے باہر آ سکتی ہے، نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے. تو یہ لوگ حاصل ہی نہیں کرتے، عبرتناک واقعہ سے کوئی نصیحت جو حاصل نہیں کرتے. تو ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے عہد کا پاس کرتے نہیں پایا، بلکہ اکثر کو فاسق پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا. تو دیکھ لو کہ مفسدین کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر میں حق کے سوا کوئی بات نہ کروں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک صریح دلیل ماموریت لے کر آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نشانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اوپر ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. یہ مطالبہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے ایک زمانے سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک زمانے سے فرعون کے لوگوں نے جو ہے اپنی خادم بنا کے رکھی ہوئی تھی اور ظلم کے ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے ہوئے تھے. تو فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ عصا جو ہے وہ جیسے ہی پھینکا گیا تو وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لی، اور انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. دو نشانی آ گئی نا. پہلی نشانی ڈراوے کے لیے تھی، دوسری نشانی جو ہے وہ دل لبھانے والی تھی کہ بازو جو ہے ایسا چاندی کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے یہ بڑا ہی ماہر جادوگر ہے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرتے. ان کو پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے جوانی پورا ٹائم ان کے ساتھ گزارا، صرف یہ 8-10 سال جو ہیں یہ وہاں مدین گزار کے آ رہے ہیں نا. تو ان کا لگتا ہے کوئی بڑا جادو جو ہے وہ یہ سیکھ کر آ رہے ہیں اور یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. ایک عجیب معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا روب اور ہیبت طاری ہوئی. اکیلے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب عصا لے کر آئے ہیں اور ایک بازو کا جو معجزہ ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ بغل میں دبایا اور جب بغل سے نکالا تو چمکتی ہوئی چاندی کی طرح وہ بازو جو ہے وہ ہو گیا. اب یہ پوری سلطنت، فرعون اور اس کے پورے درباری، ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم، معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے نکالنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی دن، پہلے ہی وقت ان کا ہیبت، روب ان کے اوپر طاری ہو گیا. تو کہنے لگے کہ اب بتاؤ کیا کریں. سارے فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ذرا ان کو تھوڑی سی مہلت دو، اس کو اور اس کے بھائی کو، اور تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے سامنے پیش کریں. انہوں نے کہا بھئی اس کا جواب تو، کیونکہ وہ جادو کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ جادو کا جواب تو جادو سے دیا جائے گا، آپ کے پاس کون سے کم جو ہے وہ کوئی جادو ماہر جادوگر کوئی کم تھوڑی ہیں، جائیے آپ بھی بلا لائیے. اور سارے ماہر فن جو تھے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. اب وہ بولے، جب فرعون کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو عالی جا، اب یہ بتائیے کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں جائیں گے اور ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہم تو بڑے ماہر فن جادوگر ہیں، اب ہمیں بتائیں اس کے بدلے ملے گا کیا. یہاں ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے. جادوگر جو ہے وہ ہمارے سامنے سے جناب وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں مینار پاکستان غائب کر دیا، بڑی زبردست قوت ہے نا. اور جناب جادوگر نے جو ہے وہ دریا کا پانی سکھا دیا، اور جادوگر نے شاید آپ مجھے غائب کر دیا، آپ کو غائب کر دیا، ادھر سے کبوتر نکال دیا، ادھر سے سونے کی انگوٹھی نکال دی، ادھر سے یہ کر دیا، ادھر سے وہ کر دیا. بھائی پھر وہ اپنی روزی روٹی کے لیے ہم سے نذرانے کے طلبگار کیوں ہوتا ہے؟ اتنا ہی تم ماہر ہو، اتنی ہی دنیا تمہاری انگلیوں پہ ناچ رہی ہے، تو پھر آپ اپنی روزی روٹی کے لیے ان نذرانوں کے کیوں پابند ہوتے ہیں جو آپ شوبدے دکھا کے، کرتب دکھا کے لوگوں سے لینے. اس کا مطلب ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اسکل ہے، وہ نظر بندی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اگر وہ اتنا ماہر، وہ نوٹ ڈبل کر کے دکھا رہا ہے
ہے نا, ایسے ایسے بھی جادو دکھاتے ہیں نا کہ نوٹ ڈبل کر کے دکھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو تو نوٹ ڈبل کر لے بھائی, تیرے پاس آ گئے نا, تو اپنا گزارا تو کرنا. تجھے کیا پڑی ہے کہ تو اپنی زندگی کو جو نا 4 لوگوں کا مجمع لگا کے تو جو ہے وہ ان کو تماشا دکھا رہا ہے. اتنے ہی تم ماہر فن جادوگر ہو تو تم فرعون سے آ کے کیوں کرو, ہمیں کیا ملے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر سہارا وہ پاپی پیٹ کا کمال ہے نا, سب پیٹ کے دھندے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. تو کہنے لگے کہ اس نے جب فرعون سے بولے ہمیں کیا ملے گا, تو کہنے لگے کہ ہاں تم میرے مقرب ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ تم میرے دربار میں میرے خاص بندے بن جاؤ گے. پھر جب اب آ گئے, اب کس شان سے آئے, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, ادھر سے جادوگر بھی کھڑے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو, ٹھیک ہے. مومن جو ہے ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابتدا نہیں کرتے, ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے, یہ اور یہ, آپ اس کو مان لیجئے. نہیں مانتے, لڑائی کرتے, تم کرو لڑائی کی ابتدا, ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہو گیا. مجھے نے کہا میں نہیں کرتا, تم کر لو. کہا چلو ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے جو ان کا جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا, ایک طلسم تھا جو بھی تھا, تو وہ جب پھینکا تو نگاہیں ہو گئی مسحور اور دل ہو گئے خوفزدہ, اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کے لائے. جس کو قرآن کہہ رہا ہے زبردست جادو, تو پھر وہ کیا جادو ہوگا کہ انہوں نے اپنی رسیاں جو ہیں وہ پھینکی اور وہ رینگتے ہوئے سانپ بن کے. تصور کیجئے کہ محل ہے اور محل کا فرش ہے اور اس میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور رسیاں پھینکی ہیں جادوگروں نے, اور ساری رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئے اور رینگتے ہوئے سانپ بن گئے. اب کیا ہوا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینکو اپنا عصا, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ برابر میں ہی کہیں کھڑے ہیں, اللہ ساتھ ہی موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اچھا یہ ہو گیا, اب یہ والا سٹیپ اختیار کرو, اب ایسے کرو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پھینکو اپنا عصا, کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہے ایک ہیبت تو طاری ہوئی نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, بڑا زبردست جادو بنا کے لائے. اب وہ جو زبردست جادو ہے تو لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دفعہ تھوڑا سا ان کے دل کے اندر بھی کچھ بات آئی, تو اللہ نے کہا کہ بھائی مبہوت نہیں ہو, فوراً ان کو جھلایا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینک دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. اب عصا پھینکتے ہی ہوا کیا, آن کی آن میں وہ اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا جو جادوگروں نے پھینکا تھا. کیا ہوا کہ وہ جو فریب تھا, یعنی کہ وہ سانپ جہاں جہاں گیا نا وہاں سے وہ جادو ختم ہو گیا, کیونکہ وہ تو طلسم تھا نا, اس میں تھا ہی کچھ نہیں, اس میں اثر ہی کچھ نہیں تھا. تو جہاں جہاں وہ سانپ جو ہے وہ جاتا گیا وہاں سے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا گیا, اور جو حق تھا وہ حق ہوا, اور جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو باطل تھا اور باطل ہو کے رہ گیا. اور فرعون اور اس کے ساتھی میدان میں جو ہے مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو گئے, اور جادوگروں کا تو حال ایسا ہو گیا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. اب جادوگروں سے بڑھ کے کوئی جادو کی حقیقت جان سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں. جادوگروں کو پتہ چل گیا جو ہم نے کیا وہ تو تھا طلسم, وہ تو تھا جادو, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا یا جو ان کے پاس ایک چیز تھی وہ کوئی معجزاتی چیز تھی, وہ کوئی نورانیت تھی, وہ کوئی ایسی چیز تھی جو ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. تو یکدم سجدے میں انسان کیوں گرتا ہے؟ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے. تو جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور بولے, الفاظ ان کے بہت ہی خوبصورت ہیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ بولے آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. اچھا اب یہاں پہ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا, تو بولے, انہوں نے وضاحت کر دی, ربی موسیٰ و ہارون. بھائی تو کسی گمان میں نہیں رہنا کہ تیرے پہ ایمان لے کر, تیرے پہ نہیں ایمان لے کر ہے. ربی موسیٰ و ہارون, وہ رب کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون, اب تو فرعون جو ہے سمجھیں کہ وہ تو اس کی تو جان نکل گئی. اب فرعون بولا, ارے تم ایمان لے آئے, میں نے تمہیں اجازت کب دی ہے؟ تم تو میرے غلام ہو, تم تو میرے ملازم ہو, اور تم تو مجھ سے ابھی معاوضہ مانگ رہے تھے, تو آمن تم بھی, تم ایمان لے آئے. قبل ان آذن لکم, تم نے مجھ سے پوچھا کہ اس پہ ایمان لے کر آئے یا نہ لے کر آئے. ان هذا المکر مکرتموه فی المدینہ,
معلوم ہوتا ہے تم نے خفیہ سازش کی ہے. اب کیا، جب نہیں چلا، داؤ نہیں چلا، تو اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب ملے ہوئے ہو، آپس میں ملے ہوئے ہو، اور تم نے جو ہے یہ سازش اس لیے کی ہے تاکہ تم اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. ڈے ون سے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، ان کو یہی اندیشہ ہے کہ بھائی کہیں ہمیں ملک سے نہ نکال دیں، کہیں ہمیں ملک سے نہ نکال دیں. اس کا مطلب ہے روب اور ہیبت تو اس کے اوپر بھی طاری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. جادوگروں نے ابھی معاوضہ پوچھا تھا فرعون سے. اگلے ہی لمحے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر ایمان لے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا، بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اس کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. ہم کسی کو جو ہے کارنر مت کر دیں یہ کہہ کے یہ کہاں سے ایمان لے کر آئے گا، نہ 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 نہ، یہ تو نہیں ایمان لا سکتا، یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، اس کی زندگی تو ایسی، اور جناب اس کے معاملات تو ایسے، اور جناب اس کی ماں تو ایسی، اس کا باپ تو ایسا، اس کی کمائی تو ایسی. آپ نے خود دیکھا کہ شوبز کی ایسی خواتین جس کے متعلق ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. دیکھیے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اب میرا ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، وہ بہت ہی سرکش ہے، وہ بہت ہی نافرمان ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن میں کب چاہوں گی کہ کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ جہنم کے فتوے جو ہے وہ جاری کر دے؟ میں کب چاہوں گی کہ کوئی اس کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے؟ تو جب تک آخری سانس نہیں آیا، کیا معلوم اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. تو اللہ اس سے بھی زیادہ، جتنی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے جو ہے حساس ہو سکتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ حساس ہے اپنی مخلوق کے معاملے میں. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے وہ سیلیبریٹیز جن کے لیے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت جو ہے وہ دے گا، اور ایسے ایسے وہ لوگ تھے، کیسے ان کو ایمان، وہ جنہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کارٹونک جو ہے وہ بنانے شروع کیے، جنہوں نے اسلام کے خلاف جو ہے تحریک شروع کی کہ وہ جو مسجد کے مینار ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ان کی چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، تو ہر مسجد کو گرا دو، نعوذ باللہ. پوری تحریک شروع کی جس شخص نے، ٹھیک ہے، وہ شخص آج میرے اور آپ سے زیادہ اسلام کا خادم بن کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ. کہ جس نے مہم شروع کی تھی کہ میں یہ جو مسجد کے مینار ہیں نا مسلمانوں کے، یہ گولیوں کے بلٹس ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو لگتے ہیں بلٹس ہیں گولیوں کے، یہ تو ان کی تلوار کی دھاروں کی مانند جو ہے وہ لگتے ہیں. تو ان کے تمام جو ان کے جو مینار ہیں وہ ڈھا دیے جائیں، مسجدیں گرا دی جائیں، نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا تم اپنی چال چلو، ایک چال میں چلتا. تو پھر جب اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تو وہی سب سے پہلے اسلام لے کر آ گیا. تو کبھی بھی ہم کسی کے لیے نہ کہیں کہ بھائی یہ شخص تو ایمان نہیں لا سکتا، یہ شخص جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اور بلکہ ہمیں تو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ابتدا جو ہے نا وہ ہدایت کے بعد ہمیں کجروی کی طرف نہ پلٹا دینا، ہمارے دل کو جو ہے بے ہدایتہ جو ہے وہ مت کر دینا. ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے، ہمیں لوگوں کے اوپر اسٹیمپ لگا کے یہ کہنے کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ جہنمی. کتنے قادیانی ہیں وہ اسلام بھی لے آتے، کتنے عیسائی ہیں وہ اسلام بھی لے آئے، ٹھیک ہے. مریم جمیلہ جو ہیں، جو اتنی بڑی یہودی خاندان کی خاتون تھیں، کیسے وہ ایمان لے کر آئیں، کیسے وہ پاکستان آئیں، کیسے انہوں نے وہاں کی اپنی وہ زندگی جو ہے وہ پوری اور اپنا ایک سٹیٹس جو ہے وہ چھوڑا. اور میں نے تو خود مطلب ان کے لاہور میں جس طریقے سے وہ رہتی تھی، ان کا وہ سارا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کیسی انہوں نے اسلام کی خدمت جو ہے کر دی. یہودی عورت تھیں وہ. تو بھائی کسی کا نہیں پتہ نا. تو اب یہ جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے. اب جو ہے اب اس کی جو ہے غیظ و غضب اور غصہ جو ہے دیکھنے والا ہے فرعون کا، کیونکہ جب اپنے ہی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے تو بندہ پھر کس سے بات کرے. تو کہنے لگا اچھا اب تمہیں نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اب میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا، اور اب میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا پلٹنا تو ہے ہمیں رب ہی کے پاس، تو جس بات سے ہمارا انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں ہم نے ان کو مان لیا. تو اے رب ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جادوگر کہہ رہے ہیں اب تو جو مرضی سزا دے، اب تو جو مرضی کر. اللہ سے کہتے ہیں اے رب ہم پہ صبر کا فیضان کر، اللہ ہمیں صبر عطا کر،
اور بے شک تو ہم تیرے اس حال میں ہوں کہ تیرے فرما بردار ہوں۔ تو فرعون نے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیرے معبودوں کی بندگی کو جو ہے وہ چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے کہا نہیں نہیں، میں ان کے بیٹے مرواؤں گا، میں ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، اور ہمارے اقتدار کی گرفت ان پہ بڑی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر مرواؤں گا، پھر سے سلسلہ شروع کروں گا، پھر ان کا جو ہے نا وہ آبادی کنٹرول کرواؤں گا۔ تو یہ یہودی کر رہے ہیں نا، ہے نا۔ وہ جب ایک پریگننٹ عورت جو ہے فلسطین کی ہماری بہن جو ہے، جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہو گیا کہ وہ جو بچہ جنم دیتی ہے تو وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ دنیا میں پیدا ہو کے حماس کا مجاہد بنتا اور حماس کا سپاہی بنتا، اور قبلہ اول کا جو ہے وہ حفاظت کرنے کے لیے ایک سر اور میسر آ جاتا، ایک جان اور میسر آ جاتی۔ تو یہ تو ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو بھی مارو اور ان کے آنے والی نسلوں کی بھی نسل کشی جو ہے وہ کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، اور جو ہے زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اور اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور اب آپ کے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اب قوم کی بھی دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اب تو پتہ ہے کہ اب تو وہ تاریک رات گزر گئی، اب تو سحر ہونے والی ہے، لیکن اس قوم کے اندر بھی سرکشی تھی جس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، ہم نے آج جن اقوام کے قصے پڑھے جن کے اوپر آپ کا عذاب کا کوڑا برسا، یا اللہ جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے سرکشی کی، اے اللہ ہمیں ایسی برے انجام سے محفوظ اور مامون فرما۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایسے برے انجام سے محفوظ اور مامون فرما۔ اللہ ہم بے شک گناہ گار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ آپ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد اس پر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم پہ اپنے رحم و کرم کو نازل فرما دیجئے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور ہر وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو آئے اور جنہوں نے ہدایت کی باتیں بتلائیں، اے اللہ ہم ان تمام ہدایت کی باتوں پر ایمان لانے کا، ان پہ عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عہد میں سچا فرما دیجئے۔ اور وہ جو دعوت اور وہ جو تبلیغ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اے اللہ اس دعوت پر اور اس تبلیغ پر ہم صرف ایمان ہی نہیں لاتے، اس پر صرف ہم عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس دعوت کو، اس تبلیغ کو، اس پیغام کو ہم لوگوں تک بھی مؤثر طریقے سے حکمت کے ساتھ پہنچانے کے لیے اے اللہ آپ سے علم مانگتے ہیں، ہمیں عطا کیجیے۔ آپ سے تقویٰ مانگتے ہیں، ہمیں عطا کیجیے۔ آپ سے صلاحیت مانگتے ہیں، ہمیں عطا